ہیلو، السلام علیکم. ہوپ یو آل آر ویل اینڈ سیف ایٹ یور ہومس. اور آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈرافٹنگ کے اوپر ہے. بیسیکلی ڈرافٹنگ ورڈ کی جو میننگ ہے وہ کسی بھی چیز کو ایک پلان میں لانا. مطلب ہم کوئی بھی ایسا آبجیکٹ بنا رہے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائن ڈیولپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ڈرائنگ بنا رہے ہیں تو اس کا پہلے جیومیٹریکل شیپس کی لائنز سے ایک ڈرا کر لینا بیسک ایریا کو کہ کس کس بلاک کے اندر کس لائنز کے اندر ہم نے کس طرح سے اپنا آبجیکٹ کمپوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اسکولس میں جب ہوتے تھے تو جیومیٹری میں کافی سارے ایسے بیسک ہمیں گراف بنانے پڑتے تھے. دین اس کے اندر ہم اپنا جو بھی لائنز کے تھرو ویریشن ڈیولپ کرنا ہوتا تھا یا کوئی فارمولا بنانا ہوتا تھا تو ہم اس گراف پہ بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ڈرافٹنگ بیسکلی ایک ایسی چیز ہے جو ایک بیسک گراف بنایا جائے پھر اس کے اوپر ہم کسی چیز کی کنسٹرکشن کریں. صحیح. جیسے ایک ہم جیسے آرکیٹیکچر میں کوئی میپس دیکھتے ہیں، بڑے میپ چارٹس ہوتے ہیں جس پہ گھر کی کنسٹرکشن کے انڈسٹریل میپس بنتے ہیں یا کوئی چیز بنانے سے پہلے وہ پوری کمپوز کی جاتی ہے. دین اس پہ ارینجمنٹ بنایا جاتا ہے بیڈ رومز کا، لانچ کا، ایکسٹیریئر کا، انٹیریئر کا. جیسے بیسک پتہ چل سکے کہ یہ چیز دیکھنے کے بعد کیسی لگے گی، ایک کانسیپٹ پتہ چلے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک ایک فارم ہے. مجھے جو انٹرنیٹ کے تھرو سے یہ ایک گراف ملا جیسے آپ لوگوں کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ڈرافٹنگ پلان، دین اس کا لفٹنگ پلان کس طرح سے ہوگا، پھر فائنل کمپوزیشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کوئی آپ لوگوں نے اسٹریس لینے والی بات نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نہیں سمجھ آئی. یہ ایک ایگزامپل پکچر ہے جیسے میں آپ کو صرف یہ سمجھا سکوں کہ ڈرافٹنگ کیوں کی جاتی ہے. کسی بھی چیز کا، کسی بھی آبجیکٹ کا، کسی بھی میپ کا، کسی بھی ایریا کا، ان انجینئرنگ، آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹس، میتھمیٹکس، جیومیٹری، اپنا فزکس، کیمسٹری، جو بھی ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ہمیں گراف یوز کرایا جاتا تھا. کیونکہ کچھ ایسے فارمولاز ہوتے تھے، کچھ ایسے فارمز ہوتے تھے جو ہمیں جیومیٹریکل شیپ سے گراف کے اوپر بنانے پڑتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں میجرمنٹس لینی ہوتی تھی ان چیزوں کی. تو میجرمنٹس لینے کے لیے ہمیں ڈرافٹ کر بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو کمپوز کریں گے. ورنہ تو رینڈم ہمارے پاس پیپرز ہیں، ہم اس کے اوپر ڈائریکٹ بھی کچھ بنانا چاہیں ہم بنا کے اس چیز کو اچھا کر سکتے ہیں. بٹ ڈرافٹنگ اٹ مینس کہ اس کا بیسک پلان جو آپ ایک پیپر کے اندر پورا گراف بنا کے دین اس کے اندر آپ انالائز کر رہے ہو کہ بیسک فائنل شیپ کیا نکلے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے. کبھی بھی کوئی بھی آپ جب بھی کوئی گھر دیکھتے ہو یا آپ جب بھی کوئی ایسی بلڈنگز دیکھتے ہو باہر، یا آپ جب بھی کوئی ڈیزائن دیکھتے ہو جو ہم ویئرنگ میں لاتے ہیں، یا کوئی پینٹنگ کوئی آرٹسٹ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے ہی نہیں بنا رہا ہوتا. کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی پینٹنگز کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن جب انجینئرنگ کی بات کی جائے یا آرکیٹیکچر کی بات کی جائے جہاں پہ کنسٹرکشن کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ہمیشہ ڈرافٹنگ کے تھرو پہلے پلان بنایا جاتا ہے، گراف بنایا جاتا ہے، دین اس کے اوپر جو چیزیں فائنلائز کی جاتی ہیں ان کو انالائز کیا جاتا ہے. پھر جا کے فائنل کنکلوژن نکلتا ہے کہ ہاں یہ چیز اس ایریا میں اتنے میجرمنٹ پہ اس طرح سے بنے گی. تو سب سے پہلے بینگ اے ٹیکسٹائل اسٹوڈنٹ، ٹیکسٹائل ڈیزائن میں ڈرافٹنگ کا فاؤنڈیشن میں سبجیکٹ اس لیے رکھا گیا ہے جیسے بیسک آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے اس کی میجرمنٹس کس طرح لی جاتی ہیں اور کس طرح سے اس کا پلان کیا جاتا ہے. اگر فائن آرٹس میں ہم اس چیز کو لے جائیں تو فائن آرٹس میں جب بھی کینوس کے اوپر یا ایک شیٹس کے اوپر ایک پروفیشنل طریقے سے کام کیا جائے تو پہلے سارا اس کا ایک اسکوائرس میں گراف بنتا ہے، پھر اس کی میجرمنٹس ہوتی ہیں، وہ سینٹی میٹرس میں بن رہا ہے یا انچز میں بن رہا ہے، پھر اس کے اندر وہ ڈرائنگ کمپوز کی جاتی ہے جیسے کوئی بھی چیز آؤٹ نہ ہو، میجرمنٹ میں رہے اور وہ فائنلائز چیز جب نکلے گی تو وہ پرفیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. جو لوگوز بنتے ہیں کمیونیکیشن ڈیزائنس میں یا اس کی گرافیکل ڈیزائنس ہوتے ہیں، پوسٹرز بنتے ہیں، چارٹس بنتے ہیں، جو پمفلٹس ہوتے ہیں جو باہر لوگ کسی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہمیں دیے جاتے ہیں، وہ بھی اکارڈنگ ٹو گراف بنتے ہیں کہ کمپوز کس طرح کیا جائے پہلے فونٹس کو، آبجیکٹس کو. تو اس لیے ڈرافٹنگ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا پلان کرنا، اس کو میجر کرنا، اس چیز کو ڈرافٹ کہتے ہیں کہ اس کا ڈرافٹ بنایا جائے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا آفیشیلی لینگویج میں لے جائیں،
فار ایگزامپل کہیں پہ آپ سنیں گے یا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ڈرافٹ بنا ہوا ہے، تو اٹ مینس اس ڈرافٹ کے ایک ورڈ فائل کے اندر یا ایک پی ڈی ایف فائل کے اندر سب چیزیں نمبر وائز کمپوز ہوئی ہوئی ہیں، تو اس کو ایک ورڈ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرافٹ بنا ہوا ہے۔ یا کوئی آپ کسی کو رجسٹر دیتے ہو، ہم اسکولس میں سنا کرتے تھے کہ کہیں پہ کوئی کہتا تھا کہ یہ ڈرافٹ بنا کے مجھے آپ دے دینا، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی ڈرافٹ ایک الگ چیز ہے، مطلب کہ ایک چیزوں کو کمپوز کر کے نمبر لگا کے دین اس کو اکارڈنگ کمپوزیشن ہمیں آپ دینا، اس کو ہم ڈرافٹ کہتے تھے۔ تو یہ ڈرافٹنگ اٹس اے ٹائپ آف میجرمنٹس اینڈ ارینجمنٹ، کہ جس طرح سے ہمیں چیز بنانی ہو ہم اس کا میجرمنٹ لے کے اس کو پراپر طریقے سے پلان بنا کے ان چیزوں کو ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو بات آتی ہے ہمارے آرٹس اینڈ ڈیزائن کی، جس کے اندر ڈرافٹنگ کا سبجیکٹ دیا گیا ہے، اس کا مین کاز یہ ہے کہ ہم اگر ڈائریکٹ چیزیں بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں فاؤنڈیشن میں تو ہم فریلی کام کریں گے، ہمیں کوئی بھی پرنسپل کوئی بھی ایلیمنٹ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے فرسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس کے پرنسپلس اور ایلیمنٹس سمجھیں۔ میں بھی آپ نے پاسٹ پریویس سبجیکٹس میں جو چیزیں ایلیمنٹس آف آرٹس یا پرنسپل آف ڈیزائن اسٹڈی کیا ہو، آئی ڈونٹ نو، آپ نے اگر پریویس نہیں کیا تو ابھی کمنگ آپ کے پاس یہ چیز آئے گی۔ تو وہ جب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کے سامنے ڈرافٹنگ کلیئر ہوگی، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا انڈرسٹینڈ کرنا چیزوں کو۔ یہ چیز تو کلیئر ہے کہ کوئی بھی ہم جب چیز بناتے ہیں یا کوئی بھی ایسا فارم ہوتا ہے تو ہم پہلے لائنس کے تھرو اس کا گراف بنا کے دین اس کو میجر کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو کمپوز کرنا ہے، تو وہ پرفیکٹ فارم میں چیز آ جاتی ہے، صحیح۔ اچھا، فائن آرٹس میں جو ڈرافٹنگ کرائی جاتی ہے اس کے اندر زیادہ تر اس چیز کو ترجیح دیا جاتا ہے کہ کینوس کے اوپر جب پورٹریٹس بن رہے ہیں یا کوئی ڈیزائن پیٹرنز بنائے جا رہے ہیں یا کوئی بھی ایلیمنٹس جیسے کینوس پہ بنائے جا رہے ہیں یا شیٹس پہ بنائے جا رہے ہیں، بینگ اے فائن آرٹس اسٹوڈنٹ، تو وہ اپنا گراف یوز کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو کمیونیکیشن میں لے جائیں تو وہ ایک پوسٹر ڈیزائنس کرنے کے لیے یا کوئی بھی ایسا فارم بنانے کے لیے جو پرنٹنگ پبلشنگ کی طرف جائے، اس کے اندر پورا کمپوزیشن بنانا پڑتا ہے۔ ٹرائلز ہمیشہ ہم لوگ سیکھتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے، ٹرائلز ہم کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں پرنسپلس اور ایلیمنٹس اچھی طرح سے خبر ہوگی کہ کس طرح سے یوٹیلائز کیے جاتے ہیں تو ہمیں ٹرائلز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم یہ ٹرائی کر کے دیکھیں یا ہم بار بار چیزوں کو ٹرائی کریں۔ تو لرننگ کے لیے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سبجیکٹ صرف آپ کو ایک ٹائم کے لیے دیا گیا ہے، جیسے آپ صرف اس کے کچھ پارٹس ایسے سمجھ لیں جس سے ایٹ دی اینڈ آپ کو پرابلم نہ ہو اپنی چیز ڈیولپ کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں سوچتے ہیں، وہ چیزیں ہم کر نہیں پاتے، ہمارے مائنڈ میں ہی رہ جاتی ہیں، ہم اس کا ویژولز ڈیولپ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پلان بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو کمپوز کریں اور کس طرح سے ان چیزوں کو ہم بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسک ہمارا جب کلیئر ہوگا تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی کہ ہم بہت مشکل سوچ رہے ہیں، ہم اس کو کر نہیں پا رہے ہیں۔ جو چیز آپ سوچو گے وہ آپ امپلیمنٹ کرنے کے قائل ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے یہ کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ سیکھے ہوئے ہوں گے پہلے۔ تو یہ بہت سمپل اور بیسک چیزیں ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ ٹینشن لگتی ہو کہ ڈرافٹنگ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، پتہ نہیں کیا ڈرافٹنگ کے اندر ہوگا، کیا کس طرح سے ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، سمپل ہے۔ اس پہ جو ہم پریکٹیکلی کام سیکھیں گے اور کریں گے، ہماری جو لرننگ ہوگی وہ گراف پیپر پہ ہوگی، یا پھر ہم شیٹس پہ اگر آ رہے ہیں یا کسی پیپر ورک پہ آ رہے ہیں تو ہم اس پہ بھی گراف بنانے کی کوشش کریں گے تھرو پینسل اینڈ اسکیل، ٹھیک ہے۔ تو اٹس ویری کلیئر اینڈ سمپل، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی آرام سے ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکسٹائل ڈیزائن کے اندر جو بیسک چیز آپ لوگوں کی سمجھنے کی ہے ڈرافٹنگ کے حوالے سے، وہ سمپل ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی ڈیزائن یا کوئی بھی ایسے ویژولز آ گئے، جیسے جیومیٹریکل شیپ سے اگر ہم کوئی ڈیزائن ڈیولپ کریں تو ایزیلی اس طرح کی گراف میں یہ جو یہاں پہ آپ کو پارٹس میں دکھ رہا ہوگا، اس کے اندر ہم کوئی بھی ایلیمنٹس کمپوز کر کے ان کو فل کرنا اسٹارٹ کریں تو کوئی نہ کوئی ویژول ضرور بنے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے آئی تھنک نیگیٹو پازیٹیو کے اوپر کام آلریڈی کیا ہوگا، جو ڈیزائن کمپوزیشن، جیومیٹریکل ڈیزائن یا فلورل ڈیزائن، آرنامنٹ ڈیزائن، تو یہ سارے پارٹس ہیں جو بیسک آپ کو سیکھنے میں مدد کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور اون کمپوزیشن، ہاؤ ٹو بلڈ یور اون ڈیزائنس،
ٹھیک ہے، تو اٹس ویری سمپل تھنگ. اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں جس چیز پہ زیادہ کرتی ہوں کہ جب بھی میں آپ لوگوں کو کوئی چیز بتاؤں تو اس کا کوئی آپ کو ایویڈنس بھی دوں کہ ایسا ہے، جس پہ بعد میں کوئی ایسا بحث نہ ہو. کیونکہ تھیوری اور ریسرچ ہمیشہ ایسی چیز ہے جو صرف میں نہیں کر سکتی ہوں یا صرف آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو. ہر کارنر سے، ہر کانٹینٹ سے، ہر بندہ ڈفرینٹ کتاب سے، ڈفرینٹ سائٹ سے پڑھتا ہے. اس میں بات بعض دفعہ سیم ہوتی ہے، الفاظ ڈفرینٹ ہوتے ہیں بات کے. ٹھیک ہے، اب میں نے ڈرافٹنگ کی ڈیفینیشنز کافی ساری دیکھی. میں نے خود جو ریسرچ کیا، جو خود انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جو پڑھا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمپل جو اس کی میننگ ہے وہ ایک میجرمنٹس کے لیے ایک پلان بنانا، کسی بھی چیز کا پلان بنا کے اس چیز کو فائنلائز کرنا، اٹس اے ڈرافٹنگ. ٹھیک ہے، اب گوگل پہ جو ڈیفینیشن اس کا ہے، دا ایکٹ اور پروسیس آف پروڈیوسنگ اے ٹیکنیکل ڈرائنگ اور ڈرافٹ. ٹھیک ہے، اب ایسا کوئی پروسیس ہے جو بنانے میں مدد کرے، کوئی بھی ایسی ٹیکنیکل ڈرائنگ جو بنانے میں ٹرکی ہو. تو اس کا جب بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ٹرکی ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک پلین سرفیس ہے اور آپ نے اس کے اوپر ایسا کام کرنا ہے جس میں آپ کو ایلیمنٹ سے پلے کرنا ہو، کافی سارے آپ کے پاس ایلیمنٹس آبجیکٹس ہیں، ان کو آپ نے کمپوز کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے کہ آپ اس کا پلان بناؤ، پروسیس بناؤ، اس کو ڈیولپ کرنے کا، ڈرافٹ بناؤ. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے اور ڈرافٹ مطلب لائنس ویریشن، اس کا گراف کمپوز کرو جیسے اس کے اندر آپ کو ٹیکنیکل ڈرائنگ بنانے میں ایزی ہو. اب اس ٹیکنیکل ڈرائنگ کی جگہ پہ ہم پروڈیوسنگ ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، پروڈیوسنگ کچھ بھی پیٹرن بھی ہو سکتا ہے، لے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آگے فردر فیوچر پروسیس ہیں ٹیکسٹائل کے جو میں آپ کو لے آؤٹ پیٹرن بتا رہی ہوں. ابھی کے لیے ہم جسٹ ڈیزائن پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو آگے ہے دا آرٹ آف پروڈیوسنگ ٹیکنیکل ڈرائنگس، اے پروفیشن یوزولی ریلیٹڈ ٹو میکنگ ٹیکنیکل ڈرائنگس فار آرکیٹیکچر، انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ. ٹھیک ہے، اب میکنگ ٹیکنیکل، جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ڈرائنگس میں، آرکیٹیکچر کے لیے، انجینئرنگ کے لیے اور مینوفیکچرنگ کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے، ڈرائنگ تو بیسک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی چیز ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے، جو فونٹ ہوتا ہے، جو ہم رائٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی ڈرائنگ فارم میں انکلوڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی ایک انسان کی ایک لکھنے کا انداز ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے سب لوگ ایک طرح سے لکھتے ہیں، ایک بندہ صرف ایسا آئے گا جو ڈفرینٹ طریقے سے لکھے گا. سب کی رائٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح، تو آرکیٹیکچر میں بلڈنگ کنسٹرکشنس آ گئی، کسی بھی چیز کا پلان آ گیا. ضروری نہیں ہے بلڈنگز بنائی جائیں، کوئی کاٹیجز بنائے جا سکتے ہیں، روڈز بنتے ہیں. جو بھی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، کنسٹرکشن میں گھر آ گئے، روڈز آ گئے، چھوٹے جو کاٹیجز ہوتے ہیں، فارم ہاؤس آ گئے. کوئی بھی چھوٹی چیز بنانے کے لیے وہ ایک کنسٹرکشن فارم میں جاتی ہے. اب اگر میرے پاس یہ ایک کپ ہے تو یہ بھی ایک طرح سے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے کسی طریقے سے. اس کا بھی جو پلان ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے بنایا گیا ہوگا کہ یہ کپ اس طرح ہونا چاہیے. ہم جب نکلتے ہیں مارکیٹ میں تو ہزاروں لاکھوں طرح کے کپس پڑے ہوتے ہیں. ہمیں جو ایک ایستھیٹکلی اس کا ڈیزائن، جو اس کا کمپوزیشن اچھا لگتا ہے، وہ ہم وہ چیز اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ دکوں پہ لوگوں نے کپس بنانا سٹارٹ کیے، کچھ اچھے بنے کچھ برے بنے. اس کی بھی باقاعدہ ایک طرح سے پورا پلان ہوا، اس کی بھی کنسٹرکشن کس طرح کی جائے، اس پہ انہوں نے سارے ڈرافٹ بنائے. اٹ مینس ڈرافٹنگ کے تھرو انہوں نے پورا ڈرافٹ ایک کمپوز کیا، اس کی میجرمنٹس لی، اس کے سائزز لیے. کیونکہ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان ڈیلی روٹین میں یوز کرتا ہے، ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے لیے ایزیسٹ وے میں بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ کپ، یہی کپ اگر لوہے کا ہوتا یا اس سے بہت بڑا ہوتا تو آج کل کے زمانے میں کوئی بھی اس کو اپنے گھر میں رکھنا یا کوئی بھی اس کو اپنا اس میں چائے پینا یا پانی پینا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ بیکاز اٹس ٹو ہیوی. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ لائف ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، جتنا زیادہ لائف فلیکسیبل ہوتی جا رہی ہے، اتنا زیادہ چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں. آسان اس طرح سے چیزیں ہوتی جا رہی ہیں جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں. پہلے گھروں میں بہت زیادہ ہیوی بیڈس ہوتے تھے، بہت زیادہ ہیوی چارپائیاں ہوتی تھی جو بہت ہی ہیوی ہوتی تھی، اٹھائی نہیں جاتی تھی. اب آہستہ آہستہ انہی چیزوں کو اس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہ ایزی ٹو یوز ہوتی جائیں، آرام سے ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں، ہم ان کو یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ سارا آتا ہے آپ کا
ٹیکنیکل ڈرائنگس میں کوئی بھی ایسی ٹیکنیکل ڈرائنگ ہو، اب میں اگر آپ کو کہوں گی کوئی آپ کپ ڈرا کرو یا کوئی ایسی کپ کی کمپوزیشن بناؤ، کمپوزیشن اٹ مینس ایک کپ آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کے میں نے آپ کو اگر یہ ٹاسک دیا ہے کہ اس کی کمپوزیشن بناؤ، تو آپ اس کے ڈفرینٹ سائزز ویریشنز کر کے آپ اس کو اوور لیپنگ کرو گے، اس کو اکٹھے کر کے رکھو گے، مرج کر کے رکھو گے. جب ایک فارم جب کمپائل ہو کے کچھ بنے گا تو وہ ایک کمپوزیشن ہوگی جو ارینجمنٹ آپ کرو گے. مطلب ایک کپ ہے آپ کے سامنے رکھا ہوا، لیکن اسی کی ہی آپ ارینجمنٹ کر رہے ہو، اسی کپ کو بار بار بنا کے ڈفرینٹ سائزز میں اس کو کمپوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اٹس کمپوزیشن. اچھا، اب جب آ رہا ہے انجینئرنگ. اب انجینئرنگ میں ویریس ڈپارٹمنٹس ہیں. الیکٹریکل انجینئر ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے. آئی تھنک کمپیوٹر انجینئر سسٹم انکلوڈنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو اس کے علاوہ سول انجینئر ہے. تو یہ سارا ریلیٹڈ ہے میتھس سے، فزکس سے، سم ہاؤ کیمسٹری سے، کچھ سم چیزیں ایسی اس میں انکلوڈڈ ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ اس فیلڈ میں آ کے اگین ڈرافٹ کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے، کیونکہ جو بھی الیکٹرانکس کی فٹنگ ہوتی ہے یا کوئی چیز ایسی بنائی جاتی ہے یا وائرس کو جوڑا جاتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس آپ نے کہیں سے بھی وائرس نکالی اور کدھر بھی ڈال دی. ٹھیک ہے، اس کا پورا پلان ہوتا ہے، پورا ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس جگہ پہ دیواروں کے اندر بھی وائرس اور پائپس ڈلے ہوئے ہیں، جو ہمیں جب بھی کوئی ایسا پرابلم آئے گا تو ہمیں پہلے جب بھی کوئی کسی فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کوئی بھی گھر کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دیواروں میں کوئی مسئلہ ہو، کسی جگہ پہ کوئی لیکیج آ جائے، تو ہم پہلے یہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ لیکیج اگر اس کہیں پہ ہو رہی ہے اور پانی سے دیوار گیلی ہو رہی ہے، تو ہم اس چیز کو فائنڈ کرتے ہیں کہ کہاں کا جو پائپ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم پورے گھر کی دیواریں جو ہیں وہ اکھاڑتے ہیں یا ان کو ہٹاتے ہیں. ہم سب سے پہلے جو بھی پلمبر کوئی بھی ایسا جو ہے وہ بندہ آتا ہے، جب بھی گھر میں کوئی بھی ایسا سپروائزر آتا ہے جو چیز کو دیکھ کے سمجھ جائے، وہ پہلے گھر کا میپ مانگتا ہے کہ یہ گھر کس طرح بنایا گیا ہے، مجھے وہ دکھائیں. دین اسی سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ اگر پائپ ہے تو یہ کدھر سے خراب ہوا ہوگا اور اس کی کیا میجرمنٹس ہوں گی، کیا اس کا پلان ہوگا. تو وہ وہیں سے ہی اس کو پکڑتے ہیں، دین صحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی صحیح طریقے سے چیز بنائی جاتی ہے، اس کی چھوٹے مسئلے کو بھی ہم آرام سے پکڑ سکتے ہیں، اور اس کے بہت بڑے مسئلے کو بھی ایک جو ایکسپرٹائز بندہ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، وہ آرام سے اس چیز کو پک کر لیتا ہے. ٹھیک، تو اسی طرح سے جو مینوفیکچرنگ کی چیز آ رہی ہے، اب مینوفیکچرنگ ہمارے ٹیکسٹائل میں انکلوڈڈ ہے. کیونکہ ہم کبھی بھی جب فیبرک ہم بناتے ہیں، ابھی جس طرح فاؤنڈیشن میں ہو، ابھی آپ کو آگے کے پروسیس ابھی آپ گزرو گے، کچھ چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلیں گی. تو مین تھنگ از دیٹ کہ جب بھی ہم کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو ڈیزائن بنانے سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے. اب آبجیکٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہو کسی کپ کی شکل میں، کسی پین کی فارم میں، کسی سلیپر کی فارم میں، کسی کرٹن کی فارم میں. آپ کی سوچ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آپ سوچتے ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہم چیزوں کو سمجھ کے اب اگر آپ سوچ رہے ہو، اور وہ چیز آپ تبھی بنا سکتے ہو صحیح طریقے سے جب آپ کو ایک پاور ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے کیا چیز بنائی جائے گی، ادروائز آپ نہیں بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ بناؤ گے، آپ کو پتہ ہوگا یہ کس طرح سے بنے گی، تو آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہو. ادروائز آپ نہیں بنا سکتے ہو، آپ کو بہت مسئلہ ہوگا اس چیز بنانے میں. ٹھیک، تو مینوفیکچرنگ میں جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں، اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں پیپر کے اوپر. ہم نے یہ سوچا، یا ہمارے پاس کوئی ایسا آبجیکٹ ہے، کپ ہے، پین ہے، کوئی بھی ایسا فارم ہے، ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کے پیپر پہ ڈرا کرتے ہیں. تو اس کو پھر ہم کمپوز کرتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، مطلب اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم بناتے ہیں. اب ایک چیز اب یہ ایک میرا ہاتھ ہے، اس کو میں اگر رکھوں تو یہ جسٹ ایک آبجیکٹ ہے، ایک فارم ہے. لیکن اس کو میں اگر کسی طرح سے ڈرا کروں، کچھ اس طرح سے کوئی ارینجمنٹ کر کے یا کوئی بھی ایسی چیز بناؤں، تو یہ ایک کمپوزیشن کریٹ ہوگی اس میں سے.
ٹھیک ہے، تو ہم اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں. اب اس کا آگے پروسیس کیا ہوگا؟ اس کو ہم پھر ڈفرینٹ کلرز میں بنائیں گے، ڈفرینٹ طریقوں سے ہم اس کو مزید کمپوز کر کے دیکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ جا کے وہ پروڈکٹ کی فارم میں جائے گی. تو کبھی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ آپ مارکیٹ جاؤ، آپ نے وہاں پہ اچھا گارمنٹس دیکھا، آپ نے وہاں پہ اچھا پروڈکٹ دیکھا، آپ کو لگا کہ بس یہ تو بہت اچھا ہے، یہ بہت ایزی طریقے سے بناؤ. اس کے پیچھے کی جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. جو لوگ ڈرافٹ بناتے ہیں، جس طرح سے پلان کرتے ہیں، جو بھی چیز جس طرح سے بنائی جاتی ہے. اب ڈرافٹنگ جو فارم ہے یہ ہر چیز میں انکلوڈ ہوتا ہے. اگر گھر میں کوکنگ کی جا رہی ہے تو کوکنگ میں بھی انکلوڈڈ ہے. میجرمنٹس کوکنگ کی بھی ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا یہ چیز ڈالنا ہے، اس میں یہ چیز اس طرح سے بنانی ہے. تو یہ لائف کے ہر ایک حصے میں جو یہ ڈرافٹنگ کا ورڈ ہے وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ٹیکسٹائل میں ہم اس چیز کو اس طرح سوچتے ہیں کہ جب ٹیکسٹائل میں ہم کوئی بھی آبجیکٹ بنا رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک پیپر پہ ہم اسکوائر بنا رہے ہیں، یا ہم ٹرائنگل بنا رہے ہیں، یا سرکل بنا رہے ہیں، یا میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ بیسک شیپس ٹرائنگل، ریکٹینگل، سرکل اینڈ اسکوائر، ان 4 شیپس میں سے آپ کوئی بھی مجھے کمپوزیشن بنا کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، کمپوزیشن اٹ مینس آپ کے سامنے چاروں شیپس ہیں، آپ نے خود پینسل سے ان چیزوں کو ڈرا کر کے اوور لیپ کیا، کمپوز کیا. کمپوز مطلب میں نے آپ کو اگزامپل دیا، اب میرا ہاتھ ہے، اگر میں اس ہاتھ کو ادھر رکھوں تو یہ آبجیکٹ ہے، ایک فارم ہے، کیونکہ یہ بس ایک طرح کا ایک ہی فارم ہے. لیکن اگر میں دوسرے ہاتھ کو لے آ کے اس کے اندر انٹرلیس کروں، یا میں اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز بنانے کی کوشش کروں تو وہ ایک کمپوزیشن ہو جائے گی. مطلب 2 چیزوں کو میں نے ارینج کیا اس طریقے سے کہ ایک کمپوزیشن بن گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کہ ہمارے ٹاسک ہوں گے، لیکن جو بھی ہم ٹاسک کریں گے اس کو ہم گراف پہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے آپ لوگوں کو میجرمنٹ سمجھ آئیں. ٹھیک ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. ہاؤ ٹو یوز پینسل، کس طرح سے اس میں پینسل یوز کی جاتی ہے، کس طرح سے اس میں اسکیل کو یوز کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس میں آپ اپنے آبجیکٹ کو سیٹ کر سکتے ہو. تو یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جو ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو لرن کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا ڈرافٹنگ کی جو گوگل کی طرف سے ڈیفینیشن آ رہی ہے. اس ورڈ میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی ٹیکنیکل ڈرائنگ ہو جو آرکیٹیکچر، انجینئرنگ یا مینوفیکچرنگ میں کاؤنٹ ہو، اس چیز کو ڈرافٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے ڈرافٹنگ کا. جو چیز مجھے یہاں پہ سمجھ آ رہی تھی، جو مجھے یہ لگا کہ آپ لوگوں کو کنوے کرنا اچھا ہے اور آپ لوگ اس چیز کو ایزیلی سمجھو گے، وہ یہ کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈرافٹنگ آکیوپیشنس. مطلب ڈرافٹنگ کے اوپر کیا کیا آکیوپائٹ کرتا ہے ڈرافٹنگ، کن کن چیزوں کے اوپر وہ اچھی طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو the occupations which a drafting students can apply for after graduation depend on the type of drafting area he specialized in at school. He can be a mechanical or machine draftsman, furniture designer, architectural draftsman, typographical draftsman, structural draftsman, electrical draftsman اور naval draftsman. اچھا، اب یہ جو آکیوپائڈ کرتا ہے جن فیلڈس پہ، بیسک یہ فرسٹ لائن میں تو یہی بتا رہے ہیں کہ آکیوپائڈ کرتا ہے ڈرافٹنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جو جسٹ ڈرافٹنگ کو پڑھنا چاہیں، اسی کے اوپر وہ اپنا ایجوکیشن لینا چاہیں، وہ کسی بھی اسکول سے یا کسی بھی جگہ سے گریجویشن کر سکتا ہے اسپیشلائزیشن میں. لیکن ہمارے کام کی جو اس کی سارے پیرا میں چیز ہے، سب سے پہلے ہی کین بی اے میکینیکل اور مشین ڈرافٹسمین. اب جب بھی کوئی مشین یوٹیلائز ہوتی ہے یا کبھی بھی کوئی میکانزم، کوئی ایسا فارم یوٹیلائز ہوتا ہے، یہ انجینئرنگ کی یہاں پہ مجھے بات لگ رہی ہے. جو انجینئرنگ کا ایک فارم ہوتا ہے، اس کے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو ان مشینز کی میجرمنٹس کو جانتے ہیں. ہمارے لیے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر ہم ویونگ کر رہے ہیں، کپڑا بنا رہے ہیں، یا کپڑے کی مینوفیکچرنگ سیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک فیبرک ان ڈفرینٹ ویریئس فارمز، تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی ڈرافٹ مین ملے جو ہمیں صحیح طرح سے ان چیزوں کو کمپوز کر کے بتائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہو تو آپ ہی ڈرافٹنگ کی بھی ایکسپرٹائز ہو. اٹس ناٹ نیسیسری، اور ایسا نہیں ہو سکتا.
ہمیشہ اسپیشلائزیشن ایک یا دو ہوتی ہیں کہ میری یہ خوبیاں ہیں اور یہ میں نے سب سیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں نے بہت کچھ لیا، لیکن میری خوبیاں یہ ہیں، مجھے یہ اچھا کرنا آتا ہے. جیسے کہ ابھی تک جو آپ کے بیسک سبجیکٹس ہوئے ہوں گے، اس میں ڈیزائن، اسکلپچر، آئی تھنک پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ، اس طرح کے آپ کے بیسک سبجیکٹ ہوئے ہوں گے. اس میں سے کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو ڈیزائن میں اچھے ہوں گے، کافی اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کی ڈرائنگ اچھی ہوگی، کافی ایسے ہوں گے جن کا اپنا ایک اسکلپچر میں ان کو مزہ آیا ہوگا. تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہر اسٹوڈنٹ ہر فیلڈ میں پرفیکٹ ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، سینس آف ہیومر اچھا ہو سکتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے، لیکن اس کو بھی جب کام وہ پریکٹیکل کرے گا تو اس کو بھی کسی ایک یا دو چیز میں مزہ آئے گا، اس کو اچھا لگے گا، اس میں وہ ڈفرینٹ چیز لا سکے گا. باقی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ سب چیزوں کو اٹھا کے چلیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ڈرافٹ مین کی، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ہم ایسی چیز سیکھ رہے ہوں ٹیکنیکلی، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ اسائن کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹس میں، اکیڈمکس میں، ایسا سپروائزر ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے جو مشینز کی جو میکینزم ہے، اس کا جو مشینری ہے، اس کا پورا ڈرافٹ، اس کی میجرمنٹس، اس کی جو بھی کوانٹیٹیز ہیں، اس کا جو بھی نمبر آف گراف ہے وہ سمجھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فرنیچر ڈیزائن. اب فرنیچر ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے، فرنیچر ہر گھر میں ہوتا ہے. کسی کے گھر میں بہت پرانا فرنیچر ہے، کسی کے گھروں میں بہت ابھی اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن فرنیچر ہے کنٹمپریری فارم میں. تو فرنیچر جب بھی پہلے کافی ایسے آپ لوگوں کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوں گے، کافی ایسے لوگ مجھے ابھی سن رہے ہوں گے آپ کی کلاس کے، جو دیکھتے ہوں گے پاسٹ میں کتنا ہیوی فرنیچر ہوتا تھا، بہت ڈیکوریٹو ہوتا تھا، بہت زیادہ ہائی اس کے سائڈ سے ایک طرح کے پلرز ہوتے تھے. وائی؟ بیکاز ان کے پاس لائف میں اتنے زیادہ کمپلیکیشنس نہیں ہوتی تھی. لوگوں کی لائف بہت سمپلز ہوتی تھی، کوئی ان کو ہیٹرک ایک روٹینس نہیں ہوتی تھی، ٹینشن نہیں ہوتا تھا، ان کا ایک انر پیس بہت زیادہ پازیٹیو ہوتا تھا، ان کے پاس ایک اچھا ٹائم ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا گیا، ایک گیم اور مزید ایک پلے فاسٹ ہوتا گیا، لائف میں آگے بڑھنا تھا، تو لوگوں کی لائف میں بہت مصروفیتیں آ گئی. انہوں نے سمجھا کہ اب جو ٹینشن ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں گھر کی انوائرمنٹ سے مل رہی ہے. تو انہوں نے گھر کی چیزوں کو آہستہ آہستہ ماڈرن کرنا اسٹارٹ کیا، کیونکہ جو باہر ایک ماڈرنزم دنیا میں ہے، ہم وہی چیز اپنے پاس امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں اس طرح کی، یہ تھوڑا سبجیکٹ سے آؤٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں تھوڑا سا اسٹریس میں لائے یا ٹینشن ہو، تو بجائے ہم اس چیز کو صحیح کرنے کے، ہم اپنے آس پاس کی چیزوں کو ختم کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہم ایسے ہیں، ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، انزائٹی میں آ گئے ہیں. بٹ وہ ایشو نہیں ہوتا، ہمارا وہ مسئلہ ایشو ہوتا ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے. تو اسی طرح سے جب فرنیچر ڈیزائنس میں جب بھی گھروں میں پہلے بہت زیادہ اس چیز کی روایتیں ہوتی تھی، سندھ کے اندر روایتیں ہوتی تھی، بہت زیادہ ہیوی فرنیچر، بہت زیادہ ڈیکوریٹو فرنیچر، اس پہ پینٹ ہوا ایک کلچرل جو ایک فارم آتا تھا، فیل آتی تھی، وہ چیزیں امپلیمنٹ کی جاتی تھی، جسے لوگوں کی بانڈ ان کے کلچر کے ساتھ رہے، لوگوں کی ایک کنیکٹیوٹی رہے آپس میں، کہ ان کی لینگویج سندھی ہے یا ان کی لینگویج پنجابی ہے یا وہ بلوچی ہیں، تو وہ ان کی گھروں میں ان کے رہن سہن میں سے پتہ چلے. جیسے جیسے ٹائم ماڈرن ہوتا گیا، چیزیں مکس اپ ہوتی گئی، تو لوگوں نے کاپی پیسٹ کرنا اسٹارٹ کیا، وہ وہاں پہ اچھا تھا تو وہ کرو. کیونکہ جب بھی آپ ایک فار ایگزامپل ہے، آپ اپنے اوپر یہ امپلیمنٹ کر کے چیز سوچ سکتے ہو کہ جب بھی آپ ٹینشن میں ہو یا کوئی آپ پریشانی میں ہو، تو آپ کو بلیک کلر، ریڈ کلر، ڈارک پرپل کلر، بہت زیادہ وارم کلرز آپ کو ٹینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کول کلرز ہوں، لائٹ بلو کلر ہوں، وائٹ کلر ہو، آپ کی آئیز کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو ایک پلیزنگ فیل آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے
گھروں میں وہ چیزیں انوالو کرنا ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی جو کہ ہمارے لیے ایک ماڈرن فارم بنے، بہت زیادہ لگژریس بنے، ایزی بنے، حتیٰ کہ مسئلہ ان چیزوں کو حل کرنا نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا جن کو ہم نے حل نہیں کیا۔ تو فرنیچر ڈیزائن میں جب بھی کوئی چیز فارم بنتی ہے، کوئی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے، ابھی اگر آپ ابھی پریزنٹ ٹائم میں جو ابھی کا ٹائم ہے، کسی بھی آپ فرنیچر شاپ پہ جاؤ گے، کسی بھی ایریا میں جگہ پہ جاؤ گے، تو وہاں پہ آپ کو کم سے کم ڈیکوریٹو ایک چیز ملے گی، یا تو کلر اس کا بہت اچھا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ اس پہ کوئی ٹیکسچر ہوا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی اس پہ کوئی ڈیزائن ہوئی ہوئی ہوگی، وہ بھی لائٹ، بالکل ہی ٹونز میں، لائٹ کلرز میں اپلائی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں اب یہاں پہ ڈرافٹنگ کہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے؟ اس کے پلاننگ میں، اس کے ڈیزائن میں یوٹیلائز ہو رہی ہے، اس کی کمپوزیشن میں یوٹیلائز ہو رہی ہے، اس کے سائز میں یوٹیلائز ہو رہی ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیڈ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو، لیکن میکسیمم ایک انسان کا قد 7 فیٹ ہوتا ہے، جو وہ بھی میکسیمم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہی بیڈ بہت 11 فیٹ کا ہو یا 20 فیٹ کا ہو تو وہ ویسٹڈ ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈرافٹنگ کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلا، ہم نے سوچا کہ بھائی اتنا میکسیمم جو چیز ہے وہ ریکوائرڈ کرتا ہے، تو ہم اس کو اتنا رکھیں، یا ہم اس کو 6 فیٹ تک رکھیں، اتنا انف ہے۔ تو لوگوں کی فلیکسیبلٹیز کے لیے جو چیزیں بنائی گئی فرنیچر میں، وہ بھی ان کو دیکھ کے، ان کے رہن سہن کو دیکھ کے، ان کی جگہوں کو دیکھ کے وہ چیزیں پلان کی گئی، تو وہ بھی ایک طرح کی ڈرافٹنگ میں ایک طرح کا ڈرافٹ بنایا گیا، اٹ مینس پلاننگ کی گئی اس کی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتا ہے آرکیٹیکچرل ڈرافٹ مین۔ اب آرکیٹیکچرل اگین جو بھی آرکیٹیکٹ کا کام ہوتا ہے، بلڈنگس کا کام ہوتا ہے، کنسٹرکشنس کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی چیزیں بنتی ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بھی سارا ایک ڈرافٹ فارم میں بنتی ہیں، میجرمنٹ سے بنتی ہیں، پلان ہوتا ہے ان کا سارا۔ ٹھیک ہے، ٹائپوگرافیکل ڈرافٹس مین، ٹائپوگرافیکل میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی فونٹس ہوتے ہیں، رائٹنگ ہوتی ہے، اس کی میجرمنٹس کیا ہیں، ان کو کس سائز میں ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ سائز کیا ہیں، پھر یہ سارا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس میں آ جاتی ہے چیز۔ اچھا، اسٹرکچرل ڈرافٹ مین، لاسٹ ون۔ اسٹرکچرل ڈرافٹ مین از جو بھی چیز ایک اسٹرکچرل فارم میں بنائی جائے، کسی بھی چیز کا اسٹرکچر ہو، وہ اسکلپچر بھی ہو سکتا ہے، وہ پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیزائن میں بھی اسٹرکچر بنتا ہے، اسٹرکچر فارم میں ہم کچھ بناتے ہیں، یا ڈیزائن میں کوئی موٹیوز ہم کمپوز کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر ہے، یہ ایک فارم ہے۔ تو بعض دفعہ ہم بات سیم کر رہے ہوتے ہیں لیکن لفظ ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں الگ الگ سے سوچنی پڑتی ہیں کہ میں نے وہاں ایسا سنا تھا، ادھر ایسا کیوں ہے، حتیٰ کہ میننگ وہی سیم ہوتی ہے اس ورڈ کی یا اس بات کی۔ ٹھیک ہے، اب آتا ہے الیکٹریکل ڈرافٹ مین۔ اگین سیم، الیکٹریکل ڈرافٹ مین جو بھی وائرنگ کا، الیکٹرانکس کا سسٹم ہوتا ہے، اس میں ہم اس چیز کو لاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو الگ الگ ڈیفائن اس لیے کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں یہاں پہ ڈرافٹنگ آکیوپیشنس میں ڈیفائن کی گئی ہیں، جس میں ڈرافٹنگ لازمی انکلوڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر چیز میں ہے، اگر آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں گے، گھر میں آپ کی کوئی ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے، یا گھر میں آپ کی کوئی بھی ایسی چیز، گلاس رکھا گیا ہے پانی پینے کا، یا ایک پینسل آپ کو دی گئی ہے آپ کے ہاتھ میں، تو اس کا بھی ایک میجرمنٹ ہے، اس کا بھی ایک سائز ہے۔ اگر وہ اس طرح سے پلان نہ کیا گیا ہوتا، وہ پینسل بہت بڑی ہوتی اور بہت ہیوج پلر کی طرح ہوتی، تو اس کو کوئی یوز نہیں کرتا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ اس کو اپنے بیگ میں ڈال کے اور لے جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ایک پلاننگ کے تھرو، ایک ڈرافٹ کے تھرو بنایا گیا، میجر کیا گیا، کس طرح سے ایزیسٹ فارم میں ہیومن ایک انسان اس کو استعمال کر سکے، ویسے اس کو اس کا فارم دیا گیا۔ صحیح، تو یہ چیز آپ کی ساری میجرمنٹس میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں کہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کی پہچان ہمیں انسان نے دی ہے، اب جیسے ڈرافٹنگ ہے، پینٹنگ ہے، اسکلپچر ہے، یہ ہمیں نام، یہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں انسان نے دی، لیکن اگر ہم نیچر میں دیکھیں، جو نیچر ہمیں آلریڈی ملی ہوئی ہے اس دنیا میں، جو قدرت ہے، اس میں اگر ہم پینٹنگ دیکھیں، لینڈسکیپس ہیں آلریڈی قدرت کے بنے ہوئے ہیں، اس کی کلر اسکیم بھی پرفیکٹ ہے، اس کا کمپوزیشن بھی پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ اگر ہم اسکلپچر دیکھیں تو اسکلپچر اٹ مینس ایک 2D 3D اسکلپچر بنتے ہیں،
جو ہم مٹی سے بناتے ہیں یا ہم پلاسٹر آف پیرس سے بناتے ہیں یا ہم فائبر گلاس سے بناتے ہیں یا ہم ریزن سے بناتے ہیں. تو اسکلپچر ہمارا جو باڈی ہے، جو ہمارا باڈی قدرت نے بنایا ہے، وہ ایک طرح کا اسکلپچر ہے. 2D 3D فارم میں انکلوڈڈ ہے. ہمارا ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، تو یہ سارا ایک طرح کا ایک فارم بنا ہوا ہے اسکلپچر میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو نام ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ایک لوگوں نے دی، انہوں نے لرننگ لی، ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس پہ تھیوریز بنی. لیکن اب ہم اس کو پہلے سے اگر دیکھیں تو وہ قدرت نے ہمیں پہلے ہی دی ہوئی ہیں سب چیزیں. پینٹنگ ہو گیا، کوئی بھی طرح کا ایک فارم آ گیا، وہ پہلے سے آلریڈی ہے. اگر کوئی لوگو ہے تو لوگو ایک طرح کی پہچان ہے. اب پہچان کیوں بنائی جاتی ہے کسی بھی چیز کی؟ جیسے آئیڈینٹیفیکیشن ہو. پہلے کے زمانے میں سویلائزیشنز ہوتی تھی، ایجپشنز ہوتے تھے، اب موئنجو دارو سویلائزیشن ہے، ہرپا سویلائزیشن ہے، ایسے ہی ٹرکش کی تنکیا سویلائزیشن ہے. تو یہ ساری جو بیسک سویلائزیشنز تھیں، ان کے جو بھی سائن ہوتے تھے وہ ہمیشہ سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بناتے تھے. تو لوگوں یہ نہیں ہے کہ اب بننا اسٹارٹ ہوا ہے یا یہ انسان نے اس کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن دی، وہ بے شک دی. قرآن شریف اگر ہم دیکھیں یا ہم بائبل دیکھیں یا ہم گیتا، کافی سارے لوگ ایسے ہیں ڈفرینٹ ریچول سے جو بلانگ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی نام ایسے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ اس طرح سے ہوتا تھا. ان لوگوں کو پہچانا کیسے جاتا تھا؟ ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی، یا ان کے نام ایسے ہوتے تھے، یا ان کی کاسٹ ایسی ہوتی تھی، تو وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن اٹ مینس لوگو. اب ہم کہیں ڈفرینٹ کاسٹ ہیں، اگر کسی کی کاسٹ شیخ ہے یا کسی کی کاسٹ جو ہے وہ قاضی ہے تو وہ کاسٹ ہے، بٹ اس کا اگر ہم ایک فارم بنا دیں تو وہ ایک لوگو میں کاؤنٹ ہو جائے گا. اٹ مینس آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کاؤنٹ ہوگی. جیسے سندھی کلچر ہے تو سندھی کلچر کے کچھ ایسے پیٹرنز ہیں جو پیٹرنز سندھ کی پہچان ہیں. پنجاب ہے تو پنجاب کے کچھ ایسے پیٹرنز ہیں جو پنجاب کی کلر اسکیم ہے، جو پنجاب کی پہچان ہے. اسی طرح سے بلوچستان ہے، کیپی کے ہے، ان کے بھی کچھ پیٹرنز ایسے ہیں، کلرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کی پہچان ہے. یہ تو پاکستان کا ہوا. اگر ہم اسے باہر جائیں، فارن کنٹریز میں دیکھیں، انڈونیشیا میں دیکھیں، ٹرکی میں دیکھیں، سعودی عربیہ میں دیکھیں، جو بھی مڈل ایسٹ ہے، یو اے ای، دبئی، سعودی عربیہ، جو بھی عرب کنٹریز ہیں، اس میں ہم جائیں تو ان کی بھی ایک ریچولز ایسی ہیں، ان کی بھی ایک رسم ریت ایسی ہے جس میں سے ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رہن سہن ایسا ہے یا ان کی لوگوز اس طرح کے ہیں. لوگو اٹ مینس آئیڈینٹیفیکیشن، جس سے آپ کو جانا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی چیز ہمیں ایک قدرت نے آلریڈی دی ہوئی ہے. جب دنیا میں انسان آئے تو ان کو پتہ چل گیا، آئیڈینٹیفیکیشن ان کو مل گئی کہ یہ کس طبقے سے بلانگ کرتا ہے، یہ کس خطے سے بلانگ کرتا ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ سے، کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن مل گئی. ٹھیک. تو جو بھی ہمارا اسٹرکچرل ڈرافٹ مین ہے، یہ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اس میں کمیونیکیشن آ گیا، فائن آرٹس آ گیا، ٹیکسٹائل ڈیزائن آ گیا، اس کے علاوہ سیرامک ڈیزائن آ گیا، جو ابھی کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. الیکٹریکل ڈرافٹس مین کا میں نے آپ کو بتایا، جو وائرنگ کا سسٹم ہوا، جو بھی چیزیں اس طرح سی ہیں، ان چیزوں میں جو چیزیں انکلوڈ ہو گئی، کس طرح سے کہاں پہ پلاننگ ہے وائرس کی، کیا اس پہ گراف بن رہے ہیں، کہاں سے کون سی وائر کراسنگ آئے گی، تو یہ سارا اس میں انکلوڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیسک چیزیں بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے فارمز بنتے ہیں، اس طرح سے ان کی چیزیں یوٹیلائز ہوتی ہیں. اچھا. نیو ڈرافٹنگ گریجویٹ از یوزولی فرسٹ امپلائڈ ایدر ان اسسٹنٹ ڈرافٹس مین، ٹریسر، بلیو پرنٹ چیکر اور کمپیوٹر بیفور بیکمنگ اے فل فلیج. اچھا، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. یہ کچھ ان کے بارے میں، امپلائڈ کے بارے میں ہے کہ اسسٹنٹ ڈرافٹ مین کس طرح سے ہو، کیا کیا اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. ہمارے لیے جو چیزیں مین ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی کہ ان فیلڈس میں ڈرافٹنگ فیمسلی یوز ہوتی ہے. جو یہاں پہ نام لکھی گئے ہیں: مشین ڈرافٹ مین، ڈرافٹس مین، فرنیچر ڈرافٹ ڈیزائنر، آرکیٹیکچرل ڈرافٹس مین، ٹائپوگرافیکل ڈرافٹس مین، اسٹرکچرل ڈرافٹس مین اینڈ الیکٹریکل ڈرافٹس مین. ٹھیک ہے. اب ان سب چیزوں کو پلان پیپر پہ بھی کیا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر پہ بھی کیا جا سکتا ہے،
شیٹ پہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی اینی ٹائپ آف پیپر پہ ہم یوٹیلائز بھی اس کو کر سکتے ہیں، یا جو گراف بنے بنائے ملتے ہیں اسٹیشنریز پہ ہم ان پہ بھی یوٹیلائز ان کو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے انہی چیزوں کو ہم جب کمپائل کرتے ہیں یا ہم ان چیزوں کو بنانے کی سوچتے ہیں تو پہلے ہمیں سب سے پہلے آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اب آبجیکٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ آبجیکٹ آپ کا جو بھی ہو وہ انٹرسٹنگ ہو۔ سب سے پہلی بات، جب بھی ہمیں ٹریسنگ کرائی جاتی ہے، ٹریسنگ ابھی تک آپ لوگ اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرے ہوں گے، لیکن ٹریسنگ کوئی بھی چیز ایسی بنی ہوئی ہے، میرا اگر ہاتھ ہے اس کی میجرمنٹ جس طرح کی ہے، اب میں آپ کو اگر ایک اسائنمنٹ اسائن کرتی ہوں کہ یہ ہاتھ ہے، سو اسی کو ٹریس کرو، اسی کو ریپیٹ کرو، تو اس میں آپ کی کیا کریشن ہوئی؟ کوئی کریشن نہیں ہوئی۔ آپ نے ایک چیز اٹھائی، اس کو ڈرا کیا، دین دوبارہ اس کو ڈرا کیا، پھر اس کو دوبارہ ڈرا کیا، پھر اس کو پھر سے ڈرا کیا، تو جتنی دفعہ بھی آپ اس کو ڈرا کرو گے، جس طریقے سے بھی ڈرا کرو گے، وہ آپ کی جسٹ جو اوریجنل چیز ہے اس کو آپ بار بار چھاپ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کی اپنی پرسنل اس میں کوئی آپ کی ورتھ نہیں ہے۔ تو اپنی ورتھ انسان کی تب اس میں آتی ہے جب آپ کو میں کوئی آبجیکٹ دوں۔ یہ میں آپ کو صرف ایک جرنل اور اپنے سبجیکٹ کا بتا رہی ہوں کہ ڈرافٹنگ کے اندر جو ہم کام کریں گے اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں یوٹیلائز کرنی ہوں گی، کن کن چیزوں پہ ہم نے زیادہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا۔ تو کوئی ایسا ایلیمنٹ، کوئی ایسا پارٹ نہیں ہوگا کہیں پہ بھی جس میں آپ کو ٹریسنگ کرنے کی نیڈ پڑے، کیونکہ جب آپ شروع سے ہی اس چیز کو ویسے ہی ایز اٹ از چھاپ رہے ہو، اس چیز کو ایز اٹ از آپ ویسے ہی بنا رہے ہو، تو اس میں آپ کا اپنا کریشن تو کچھ نہیں ہوا، وہی چیز ویسے ہی بن رہی ہے تو ویسے ہی بنتی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا اپنا کریشن تب ہوگا جب آپ نے آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے، آپ نے اس کو سائیڈ میں رکھا، ایک خالی پیپر لیا، اس پیپر کے اوپر آپ نے ہاتھ کو دیکھ کے فری ہینڈ اپنے طریقے سے بنایا، بھلے وہ کیسا بھی بنے، لیکن وہ آپ کی اپنی کریشن ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ کا ڈرائنگ پاور، آپ کا اسکل اسٹرانگ ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا، فائن۔ تو ہمارا جو بیسک جو بھی اسائنمنٹس ہمارے ہوں گے، جو میں آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم اسائن کروں گی اکارڈنگ جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں، آئی تھنک ایک ڈرافٹنگ ہے، سیکنڈ ون از کمپیوٹر گرافک، تو اس میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں تھرو آبجیکٹس۔ نیسیسری جو چیزیں آپ کے لیے ہیں اس میں ڈرافٹنگ میں ضروری ہے آپ کے پاس گراف پیپر ہو، گراف پیپر، اسکیچ بک، فائن کچھ پینسلز ہوں، ایچ نمبر، کچھ پینسلز کے نمبر ہوتے ہیں ایچ پی، 2B، 4B، 6B، تو آپ کے پاس ایچ پینسل ہو اینڈ ایچ بی پینسل ہو، دیٹس اٹ، ایچ اینڈ ایچ بی، اینڈ یو نیڈ ون گڈ اسکیل، کوئی بھی اسکیل ہو اچھا سا وہ اپنے پاس آپ رکھیں، اسکیچ بک ہو، دیٹس اٹ۔ اسی کے اوپر ہمارا جو اسائنمنٹ ورک ہے، میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم تھرو کنورزیشن، تھرو میٹنگس اینڈ ویڈیوز آپ کو میں کنوے کرتی رہوں گی، اینڈ دین آپ سارا پروسیجر اس کو کمپلیٹ کر کے ایٹ دی اینڈ آپ لوگ مجھے اپنا جو بھی فائنلی چیز کمپوز ہوگی، بنے گی، وہ آپ مجھے سبمیشن کی جو بھی ڈیڈ لائنز ہوں گی اس پہ آپ دو گے۔ کوئی بھی اس کے حوالے سے آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، میری کوشش ہوگی کہ ہم بجائے کہ میکینیکل مشینری اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ، پلاننگ، یا ہم آرکیٹیکچرل کو اسٹڈی کرنے سے بیٹر ٹائپوگرافیکل سے ہم ٹیکسٹائل ڈیزائن کو کنسنٹریٹ کریں کہ اس کے اندر ہمیں کیا بیسک چیزیں چاہیے۔ اگر ہم اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے تو ہم ایٹ دی اینڈ کچھ نہ کچھ ایسے اچھے فارم میں آ کے لرننگ کر لیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہماری جو کمنگ ویڈیوز ہوں گی، جو بھی ہماری اسائنمنٹس ہوں گی، وہ اکارڈنگ پروسیس ٹو پروسیس، ٹوٹل ہمارے پاس اس سیمسٹر میں 30 کلاسز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسٹیمیٹڈ 30 کلاسز ہیں، میں بھی کوئی کلاس مس ہوتا ہے تو ہمیں وہ اگین کنڈکٹ کرنا ہوگا، وہ تھرو ویڈیوز ہی ہوگا۔ میں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، دین آپ اس کے اکارڈنگ جو بھی کوسچن آنسرز ہوں گے وہ ہم آن لائن زوم پہ آپس میں ڈسکس کر لیں گے،
ٹھیک ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنی انڈیپینڈنٹلی ریسرچ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو وہ چیزیں سمجھائی ہیں، وہ ساری چیزیں نکالی ہیں جو سمجھنے کے لیے مجھے ایزی لگی، کہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں بھی ایزی رہے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ڈفرینٹ سائٹس پہ ڈفرینٹ سائٹس پہ اس کے بہت ڈفرینٹ طریقوں کی فارمز رکھے ہوئے ہیں، بہت ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن کو اگر آپ کھول کے دیکھو گے تو میں بھی بعض دفعہ انسان الجھ جاتا ہے، اس کو کافی ساری مکس اپ ہو کے سمجھ نہیں آتی ہیں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو کنوے کی ہیں انہی تک آپ انڈرسٹینڈنگ اپنی رکھو، کیونکہ جو چیزیں میں نے کنکلوژن نکال کے اپنے نوٹس میں بنائے ہیں، ان نوٹس کے تھرو میں نے جو آپ کو لوگوں کو باتیں کنوے کی ہیں، فائنل جو ایگزامینیشن ہوگا، وائیوا ہوگا، وہ اسی میں سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز میں آپ لوگوں کو اپنا 100% رکھنا ہے۔ جو چیز میں کنوے کر رہی ہوں اس میں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو پلیز آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ جو بھی آپ میں جب ویڈیوز اپلوڈ کروں گی دین آپ اس کے کامنٹ کر سکتے ہو، آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہو، جو بھی آپ کا ایشو ہے، جو بھی آپ کا کیوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ چیز نہیں پتہ تھی اس لیے ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو ابھی ہمارا یہ جیسے اسٹارٹ اپ ہے، جو بھی ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو ہوگا، جو بھی آپ یہ ایوری کلاسز ہوں گے، اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا ہم ان چیزوں کو کنوے کر سکیں۔ اسی طرح سے جو بھی آپ کا کمنگ اسائنمنٹ ہوگا، اس کا جو بھی پروسیس ہوگا پریکٹیکلی کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، وہ ہم آپس میں پہلے ڈسکس کریں گے۔ دین میں آپ کو تھرو ویڈیو اسائنمنٹ اسائن کروں گی۔ آپ کے پاس ڈیڈ لائن کا ٹائم ہوگا، آپ نے وہ کمپلیٹ کر کے مجھے LMS پورٹل پہ سبمیشن دینا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز ہے دا پریکٹیکل آرٹس، جس کی ریسرچ یہاں پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے انٹروڈکشن میں۔ اس میں کچھ چیزیں ہم ایسی ہیں جو ہمارے ٹیکسٹائل میں، ڈیکوریشن میں، انٹیریئر میں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دا پریکٹیکل آرٹس از دیٹ کہ دا پریکٹیکل آرٹس آر آف 6 جنرل ٹائپس۔ جو بھی آپ کا پریکٹیکل آرٹس ہوتا ہے اس کے 6 جنرل ٹائپس ہوتے ہیں: انڈسٹریل آرٹس، ایگریکلچر آرٹس، بزنس اور کمرشل آرٹس، ہوم اکنامکس اور ہوم میکنگ آرٹس۔ ٹھیک ہے، ہوم میکنگ آرٹس۔ اب اس میں اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں، جس میں کرافٹ آ رہا ہو، جس میں ڈیزائن فارم آ رہا ہو، وہ ہوم اکنامکس میں بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ اور جو اس میں آگے انہوں نے ڈسکرائب کیے گئے ہیں، ڈسٹریبیوٹیو آرٹس، انڈسٹریل آرٹس ریفر ٹو ایکٹیویٹیز بائی وچ اے پرسن کریٹس اور پروڈیوس۔ مطلب انہی کے ہی کنکلوژن سے اگر کوئی اور بھی چیز بن رہی ہے تو وہ بھی ایک ڈرافٹنگ اس میں بھی ایک طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے اور یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو پہلے نام کچھ بتائے تھے کہ انڈسٹریز میں کام ان اسی چیزوں کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ کمیونیکیشن ڈیزائن، گرافک آرٹس میں ڈرافٹنگ نیسیسری ہوتا ہے، بیکاز کمپوزیشنس اور جو بھی آپ اپنا میجرمنٹس رکھتے ہو فونٹس کے، آبجیکٹس کے، ایلیمنٹس کے، اس میں آپ کو ڈرافٹنگ بہت نیسیسری ہوتا ہے۔ سیرامکس جو ہمارے پاس سبجیکٹ نہیں ہے، جس میں جو بھی کلے کے جو ایک طرح کے جو مٹی سے چیزیں بنتی ہیں ان پہ سارا ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے، اس کے اندر میجرمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر میجرمنٹ نہ ہو تو وہ ساری چیزیں آپ کی ایک ڈفرینٹ سائز میں خراب ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ ہوم انڈسٹریز اٹ مینس کہ جو انڈور جو انڈسٹریز ہوتی ہیں، جس میں آپ چھوٹی جگہوں پہ انڈسٹریل ایریاز بناتے ہو، ان کو انڈسٹریل ایک فارم میں لے کر آتے ہو، تو اس کو ایک ڈرافٹ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے ہر چیز کو فائن کیا جائے۔ صحیح ہے، اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پہ فائبر کرافٹ بھی لکھا ہوا ہے، لیدر کرافٹ بھی لکھا ہوا ہے، میٹل کرافٹ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کرافٹ جو ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کی میننگ ہے ایک دفعہ ایک چیز بنی ہوئی ہو، وہ دوبارہ بنائی جائے، پھر دوبارہ بنائی جائے، ریپیٹڈ ہو۔ تو فائبر کرافٹ، فائبر اٹ مینس ٹیکسٹائل کا ایک پارٹ ہے فائبر۔ فائبر مطلب کوئی بھی ایسا دھاگا جس میں سے کپڑا بنایا جائے۔ فائبر جو ہے وہ ایک کاٹن کا جو روئی ہوتی ہے، جو کپاس ہوتی ہے، اس کی روئیں کو فائبر کہتے ہیں، جو اس کا رواں ہوتا ہے وائٹش،
اگر سلک ہے تو سلک کا جو رواں ہوتا ہے اس کو فائبر کہتے ہیں. اس کے پھر پروسیس ہوتے ہیں، وہ آپ ہسٹری میں پڑھو گے، اپنے دوسرے سبجیکٹس میں یا پریکٹیکل میں آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو بھی پریکٹیکل آپ کا اسائنمنٹ ہوگا اس کا آپ کے پاس پہلے اس کا ڈسکرپشن ہوگا تھرو لیکچر کہ آپ کر کیا رہے ہو، پریکٹیکلی آپ لوگ کیا پرفارم کر رہے ہو، اس کو ڈسکرائب تھرو میں آپ کو لیکچر کروں گی. کیونکہ وہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا بنا رہے ہو. پھر اس میں کچھ ویڈیوز بھی انکلوڈیڈ ہوں گی، اس میں کچھ سائٹس بھی انکلوڈیڈ ہوں گی جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں پہ میں کوئی ویڈیو پلے کر کے آپ کو وہ بھی مینشن کر سکتی ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو مجھے آپ کو سمجھانی ہو کہ اس طرح سے یہ فارم بن سکتا ہے. لیکن کسی بھی اسائنمنٹ میں کسی بھی جگہ پہ ہم لوگوں کو کوئی بھی چیز کاپی نہیں کرنی ہے. یہ اپنے پلیز ذہن میں آپ رکھیے گا. آپ لوگ کوئی بھی ایسا فارم نہیں ڈیولپ کرنا جو کہ کاپی والا فارم ہو. آپ نے دیکھا وہی ویسے ہی ایسے ہی چھاپ دیا، ویسے ہی بنایا. دیکھو بھلے ہر جگہ سے، لیکن جو فائنل آپ کی چیز نکلے وہ آپ کا اپنا جو آپ کا کمپوزیشن ہو، اپنا آپ کا ڈیزائن ڈیولپمنٹ ہو، اپنا آپ کا، بھلے وہ برا ہو دکھنے میں کیسا بھی ہو. ایک دفعہ آپ برا بناؤ گے، سیکنڈ ٹائم اگین اسی چیز کو ریپیٹ کرو گے، تھرڈ ٹائم وہ کچھ بہتر ہوگا اگر آپ خود کرو گے. اگر آپ کروا رہے ہو یا آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ گوگل سے دیکھ رہے ہو، اس کو ویسے ہی آپ کاپی کر رہے ہو، ویسے ہی بنا رہے ہو، تو کب تک اس کو آپ ویسے ہی کاپی کرتے رہو گے. ایک ٹائم ایسا آئے گا جس میں آپ لوگوں کو یہ پرابلم ہوگا کہ اب نہیں، کاپی بھی نہیں سمجھ آ رہا، اب یہ ٹاپک ہمیں انٹرنیٹ سے مل ہی نہیں رہا. ابھی سے آپ اپنی اسکل اسٹرانگ کرو گے انڈرسٹینڈنگ کی، تو آپ چیزوں کو اچھی طریقے سے پرسیو کر سکتے ہو اور اس پہ آپ اچھا پرفارم بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیسک فرسٹ انٹروڈکشن تھا ڈرافٹنگ کے حوالے سے کہ کن کن چیزوں میں انکلوڈ ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اور ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. بعض دفعہ کافی جگہوں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ ٹیکسٹائل کا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹیکسٹائل کا بالکل میجر سبجیکٹ ڈرافٹنگ نہیں ہے، لیکن یہ صرف فاؤنڈیشن میں ہمیں نو ہاؤ دینے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں پلان کی، میجرمنٹس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ آئے کہ کس طرح سے کیا چیز یوٹیلائز ہوتی ہے. ہم جو ڈیزائن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی بھی ایسی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا ایک کمپوزیشن ہوتا ہے، کیا اس کا ایک میجرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی میں نے آپ کو پارٹس بتائے، جو چیزیں بتائی ہیں، اسی کے تھرو ہم آگے مزید کام کریں گے. میں نے آپ کو مٹیریل بتا دیا ہے، آپ پلیز وہ مٹیریل آپ کے پاس اپنا ہونا چاہیے اسائنمنٹ کے لیے. اس پہ کوئی یہ پرابلم نہ ہو کہ یہ نہیں ہے یا کچھ بھی. سمپل مٹیریل ہے، کوئی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہو یا آپ وہ نہیں کر پاؤ چیزیں. ٹھیک ہے، تو ہوپ کہ آپ لوگ اچھا کرو گے اور اچھا آؤٹ پٹ ملے گا ٹائم ٹو ٹائم. کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ بلاگ کامنٹ کر سکتے ہو، اس میں پوچھ سکتے ہو. جس نے ویڈیو کمپلیٹلی دیکھا وہ مجھے رپلائی کر کے اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتا ہے کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی ایشو آیا، کوئی مسئلہ آیا تو یو کین کنوے تھرو ان باکس اور کمنٹ. ٹھیک ہے، کوئی اس کے بعد کے جو آپ کے لیکچرز ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. آلموسٹ 30 لیکچرز ہیں جو ہمیں جس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے اور جو آپ لوگوں کو مجھے کنوے کرنے ہیں، جس پہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک تھرو اسائنمنٹس مجھے دو گے جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور کلاسز آپ کے شیڈیول جو بھی ہوگا اس کے حساب سے آپ کی فائنلائز تک چڑھتے رہیں گے جب تک سیمسٹر کمپلیٹ ہو. صحیح. دین اگین سیکنڈ لیکچر میں جو بھی ٹاپک ہوگا آئی ول انفارم یو بیفور ان کلاس اور ان آن لائن زوم میٹنگ. تو اس کا جو بھی پروسیس ہوگا، جو بھی اس کا فردر ویڈیو ہوگا وہ ہم یہاں پہ اپلوڈ کر کے دین ہم اس پہ پھر ڈسکس کریں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہے اور کیا اسائنمنٹ ہے. تو یہ فی الحال کے یہ بیسک لیکچر تھا جو آپ بیسک چیز سمجھ سکو کہ کس طرح سے کیا چیز کی انڈرسٹینڈ کرنی ہے، کیا مٹیریل تھا، جو سبجیکٹ آپ پڑھو گے اس کا کیا ایک فیڈ بیک تھا، کیا چھوٹا سا اس کا ایک موٹو تھا پڑھانے کا، کیوں وہ آپ کے سیلیبس میں انکلوڈ کیا گیا ہے، کیوں ضروری ہے. جسٹ آپ کو یہ چیزیں کنوے کرنی تھی. ٹھیک ہے، سو نیکسٹ لیکچر میں اگین میں آپ کو جو بھی ٹاپک ہوگا پہلے سے بتا دوں گی اور پھر جو بھی ویڈیو ہوگا وہ آپ کو میں کنوے کر دوں گی، اس کا لنک میں آپ سے شیئر کر لوں گی.
ٹیک کیئر. اللہ حافظ.